اسے نیک رشتہ عطا کر دے مولا، میں صدقہ زہرا سکھا جو غریب ہیں ان کے حق میں بھی دعا کر دوں کہ جن کے گھروں میں جوان لڑکیاں ہو چکی، جن کے گھروں میں جوان لڑکے ہو چکے، مگر سماج کے ناطے، آج دنیا داری کے ناطے وہ بیچارے سوچ رہے ہیں آج تو ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے میرے پاس وقت کم ہے، مختصر وقت میں بہت کچھ کہہ کے آپ کے بیچ سے گزر جاؤں گا۔ آج اس سماج کے رواجوں نے ہمارے یہاں کے جوان لڑکے اور جوان لڑکیوں کو گناہوں کی دلدل میں جا کر دھکیل دیا۔ آج اس غریب ماں باپ بیچارے یہ سوچتے آج ہمارے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہم پیڈے بانٹتے، اور ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو سر پہ ہاتھ رکھ کے ٹینشن میں آ جاتے یار 1 لاکھ روپے کا خرچہ آ گیا۔ اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹی تھی جن کا نام ماں فاطمہ تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی جن کا نام ماں عائشہ تھا جو حضور کے نکاح میں آئی۔ جانتے ہو اللہ کے رسول سے صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول میرے یہاں 3 بیٹیاں آئے اور میں بہت غریب ہوں، میں ان کا رشتہ نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں اس کی شادی دھوم دھام سے کر سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں سنا کہ تمہارا نبی اگر اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے چاہتا اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مکے مدینے کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا، سونا۔ مگر پھر بھی مجھے میری غریب امت کی بیٹیوں کا خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں میری لاڈلی بیٹی میری شہزادی فاطمہ کا نکاح دھوم دھام سے کروں تو میری امت کی غریب بیٹیاں کنواری رہ جائے۔ قسم خدا کی میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح کروڑ پتی سے نہیں کیا بلکہ وہ مولا علی شیر خدا سے کیا کہ جن کے پاس مہر دینے کے لیے بھی پیسے نہیں۔ اور وہ مولا علی کی شان جانتے ہو؟ ارے وہ مولا علی کہ جنہوں نے دنیا کے ایسے گھر میں جنم لیا جس گھر کا دنیا قیامت تک طواف کرتی رہے گی اور اس گھر کو کعبہ شریف کہتے ہیں۔ اور وہ مولا علی چاہتے قسم خدا کی ان کی مہر جنت سے آتی، مگر مولا علی نے یہ ثابت کر دیا کہ میرے آقا کی امت رسوا نہ ہو، میرے آقا کی امت کے نوجوان اگر ان کے پاس مہر دینے کے لیے زیادہ پیسے اور رقم نہ ہو تو مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے مولا علی کو حضور پاک نے اپنی زرہ دی اور کہا اے علی جاؤ اسے بازار میں جا کر بیچ لاؤ اور میری فاطمہ کا مہر لے کے آؤ تاکہ میں میری فاطمہ کا نکاح تم سے کروں۔ آج سماج نے اور سماج کے برے رواجوں نے ہماری بیٹیاں، ہماری جوان لڑکے اور لڑکیاں جن کی عمر 30 سال 35 40 سال ہو گئی مگر بیچاریوں کے رشتے نہیں آتے، روپ نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، تھوڑا سیام چہرہ ہے، وہ غریب ہے تو اس بیچاری کے رشتے آتے نہیں ہے جلدی۔ اے سنو مالداروں، اے سنو غریبوں، اے سنو میری وہ بیٹیوں اور بہنوں، اللہ نے اگر آپ کو روپ نہیں دیا نے اور خوبصورتی نہیں ہے نے، اے میرے نوجوانوں تم بھی سنو، ایک بات یاد رکھنا، چہرہ خوبصورت ہونا کمال کی بات نہیں ہے، دل خوبصورت ہونا چاہیے۔ مالدار ہونا کمال کی بات نہیں ہے، غریب ہو کے سخی ہونا کمال کی بات۔ ہاں تو وہ لوگ مایوس نہ ہو جن کے رشتے نہیں ہوتے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا اللہ کا شکر مانے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ وہ بلال حبشی کو یاد کر لے، وہ بلال حبشی کا مقام و مرتبہ ایسا تھا
کہ اللہ کے رسول نے اپنے کاندھوں پر چڑھ کے کہا، اپنے کاندھوں پر کھڑے ہو کر کہا، اس بلال کو اپنے کاندھوں پر کھڑا کر کے کہا، اے بلال اذان دے۔ تو یار کالے تو دل والے ہوتے اور کالوں کی عزت میرے آقا نے کیے تو ہم تو ان کے امتی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہمارا چاہے کیسا بھی روپ ہو، کیسا بھی رنگ ہو، اگر آپ کا جوڑا لوہے محفوظ پر جس وقت جس گھڑی جس ٹائم لکھا ہوا ہے، اے میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کی شادی ہو کر رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کی شادی کو روک نہیں سکتا، اور جن کا نہیں لکھا ان کی کوئی کروا نہیں سکتا۔ ان کی شادی کہاں ہوگی جانتے ہو؟ جو لڑکیاں کنواری اور کنوارے رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نکاح خوبصورت جنتی حوروں کے ساتھ جنت میں کروائے گا۔ تو کوئی مایوس نہ ہو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی سے فرمایا، اے میرے صحابی، اللہ نے تمہیں 3 بیٹیوں سے نوازا ہے، سنو 3 بیٹیوں کی فضیلت، کہ اگر اس تینوں بیٹیوں کی جوانی تک تم حفاظت کرو گے، اپنی نظروں کے سامنے رکھو گے، انہیں قرآن سکھاؤ گے، حدیث سناؤ گے، سنت رسول سکھاؤ گے، ماں باپ کا ادب سکھاؤ گے، گناہ سے بچنے کا طریقہ سکھاؤ گے، انہیں خوف خدا سکھاؤ گے، اللہ اس کے رسول کی سچی محبت انہیں پلاؤ گے، اور جوانی تک ان کی حفاظت کرو گے، اور وہ لڑکیاں لڑکا بھی جوانی تک زنا سے، بدکاری سے، گناہ سے بچے رہیں گے، قسم خدا کی وہ تینوں لڑکیوں کا اچھی لڑکوں کا نکاح کر دو گے، وہ تینوں لڑکیاں تمہیں یعنی ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گی۔ تو لڑکیاں تو رحمت بن کر آتی ہے، لڑکیاں رحمت بن کر آتی ہے، جہمت بن کر دی۔ اور سنو اے میری ماں اور بہنوں، آپ کا دل یہ کہتا ہے نا کہ آپ کے جانے کے بعد ہم گربے کھیلیں گے، راس گربے، تو سنو دل کے کانوں سے، ہم تو چلے جائیں گے، ہم نے ہمارا حق ادا کر دیا، کل بروز قیامت ہماری پکڑ نہیں ہوگی، مگر آپ نے شیطان کو ناراض کرا، آپ نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا، آپ نے صبر کیا، اور ہمارے جانے کے بعد اگر آپ اس گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو گئے، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے۔ اور یہ زمین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اس زمین پر بند کمرے میں گناہ کرتے ہیں جو لوگ، یا کھلے میدان میں آسمان کے نیچے گناہ کرتے ہیں، اے میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں سنو، یہ زمین پر جو لوگ ناچتے اور کودتے ہیں، یہ زمین اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے، اے اللہ اس زمین پر نہ یہ سجدہ کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، اس زمین پر نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، مالدار ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکات نہیں دیتے، مالدار ہونے کے باوجود حج کرنے کے لیے، مکہ مدینہ دیکھنے کے لیے نہیں جاتے، اے اللہ اس زمین پر نیکی تو کرتے نہیں ہیں، بلکہ تیرے قہر و غضب کو ابھارنے والے، تیرے عذاب کو ابھارنے والے کام کرتے، گناہ کے کام کرتے، اے اللہ تو مجھے حکم دے میں پھٹ جاؤں اور ان ناچنے کودنے والوں کو میرے اندر سمو لوں اور ان کی ہڈی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست یعنی توڑ کے رکھوں۔ سنو کان کھول کر، یہ زمین کہتی ہے، اس زمین پر گناہ کرنے والوں، اے بند کمرے میں گناہ کرنے والوں، اے میری اسلامی بھائیوں اور بہنوں سنو، جو لوگ شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتے، جو لوگ شادی سے پہلے، جو لڑکیاں اور لڑکے جوان ہو جاتے اور اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کرتے، جو لوگ لو میرج کرتے ہیں، جو لوگ یوں سمجھ لو کہ ہیرو اور ہیروئن کی طرح زندگی گزارتے، سیریلوں میں وہ ناٹک کرنے والی عورتوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، جو فلم اسٹاروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، جو ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتے ہیں، اور جو واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب کا موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو لوگ اللہ
اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، جو پب جی اور فری فائر پر اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس آئی پی ایل دیکھنے کے لیے 4 گھنٹے وقت ہے، مگر خدا اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے 24 گھنٹے میں سے 45 یا 55 منٹ یا 1 گھنٹہ جس کے پاس 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سمجھ لو دنیا کا سب سے برا شخص، سب سے مورکھ ہے وہ، بے وقوف ہے وہ، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، حسن دیا، خوبصورتی دی، مگر پھر بھی وہ پردہ نہیں کرتے۔ ایک بات یاد رکھ رہے، گھر میں سونے اور چاندی اور روپے پیسے تجوری میں چھپا کر رکھے جاتے، اسی طرح اے میری عورتوں سنو کان کھول کر اسلام کی شہزادیوں اور شہزادوں، آپ اگر پردہ کرنے والی بن گئی، آپ اگر اچھے اور شریعت مصطفیٰ کنیز فاطمہ کی طرح زندگی گزارنے والی بن گئی، اور آپ ایسے کپڑے پہننے والی بن گئی کہ آپ کو کوئی بری نظر سے نہیں دیکھے گا، تو قسم خدا کی اگر آپ نے اپنے جسم کو غیر مردوں سے چھپا لیا، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے برقع پہن لیا، قسم خدا کی آپ نے اس جسم کو جہنم کی آگ جلائے گی نہیں، بلکہ وہ جسم جنت میں جائے گا۔ اے میری اسلامی ماں بہنوں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، زندگی کے اندر آج اللہ نے خوشی کا موقع دیا، آج شادی کا موقع دیا ہے، ہم نے تو کئی گھروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، کئیوں کو جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ کیوں ہوتا ہے جانتے ہو؟ شادی سے پہلے اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کیے جاتے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ کو آپ کے پیر و مرشد کچھ کہتے نہیں ہیں، آپ کے پیر و مرشد یوں سمجھ لو کہ آپ کا دل نہ ٹوٹے، آپ کا دل نہ دکھے اور آپ کو برا نہ لگے، اس لیے آپ کے پیر و مرشد خاموش رہتے، مگر ہمارا حق ہے، ہمیں اللہ اس کے رسول نے، ہمارے پیر و مرشد نے یہ اجازت دی ہے کہ تم ڈنکے کی چوٹ پر کہو تاکہ تمہاری بات یہ بری نہیں لگائیں گے۔ اگر ہماری بات دل میں اتر گئی اور اگر آپ نے عمل کر لیا، قسم خدا کی دنیا سے ایمان سلامت لے کر جاؤ گے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ارے ہمارے نازک جسم، رات کو لائٹ چلی جائے، مچھر کاٹے تو نیند نہیں آتی، بغیر پنکھے کے پسینہ نکلتا ہے، ارے سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے دن پر تو بغیر چمپل کے، بغیر جوتے کے ہم زمین پر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ ہمارا یہ نازک جسم، اگر لاک ڈاؤن آ گیا، اگر گھر میں روپے پیسے کم ہو گئے، اگر دیوا یعنی قرضہ ہو گیا تو ہم ٹینشن میں آتے، راتوں کی نیندیں ہماری چلی جاتی ہے۔ اے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر خدا نہ خواستہ اگر جتنی ٹینشن میں آ جاتے ہو، روزی میں برکت اٹھ جاتی ہے، تب گھر میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بیماری آتی ہے تو ٹینشن میں آ جاتے ہو، کبھی آپ کو یہ افسوس ہوا کہ اللہ آج فجر کی نماز میری قضا ہو گئی؟ ایک بات یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں ہم سنی صحیح العقیدہ ہے، ہم ٹناٹن سنی ہے، نو ڈاؤٹ سنی جنت میں جائے گا، مگر یاد رکھو دنیا کے اندر اگر کوئی چور چوری کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بیئر پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، کسی عورت، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھتا ہے، فلمیں بری فلمیں دیکھتا ہے، ہینڈ فری لگا کر گانے سنتا ہے، راس گربے کھیلتا ہے، ناچ کود کی محفلیں سجاتا ہے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، قسم خدا کی میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جنت ہمیں آسانی سے مل جائے گی؟ نہیں، جو زمین کے اوپر گناہ کرے گے، اگر کوئی چوری، مرڈر، ریپ کرتا ہے تو اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کئی جرم ایسے ہوتے ہیں جس جرم کی سزائے موت ہوتی ہے۔ اسی طرح اے سنیوں، اے غوث و خواجہ کے سے محبت کرنے والوں، اے غلاموں سنو، پیر و مرشد کے غلاموں کان کھول کر سنو میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، جو ایمان ہمیں نرم بستر سے اٹھا کر مسجد میں فجر کی نماز کے لیے نہیں لے جا سکتا، وہ ایمان ہمیں قبر سے اٹھا کر مرنے کے بعد جنت تک کیسے لے جائے؟ اور ہم کہتے ہیں جنتی، جنت ہمارے باپ کی جاگیر، ہمارے پیر و مرشد ہمیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔
پہلے پیر و مرشد جب ہمیں مرید بناتے تو کہتے ہر گناہ سے بچوں گا، نماز روزے کی پابندی کروں گا اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کروں گا اور نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ ہم نے ہمارے پیر و مرشد کی بات کو تو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہمارے پاس وقت نہیں، ہم درود پاک نہیں پڑھتے، ہمارے پاس وقت نہیں، ہم نعت مصطفیٰ نہیں پڑھتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس وقت ہے تو موبائل پر ویڈیو گیم کھیلنے کا وقت ہے، ہمارے پاس وقت ہے تو موبائل پر غیر محرم مردوں اور عورتوں سے باتیں کرنے کا، چیٹنگ کرنے کا وقت ہے، ہمارے پاس وقت ہے تو بیچاری کسی لڑکی کی عزت اور عظمت کا سودا کرنے کا وقت ہے، ہمارے پاس وقت ہے تو موبائل پر گھنٹوں میچ دیکھنے کا وقت ہے، موبائل کا غلط استعمال کرنے کا، ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے کا وقت ہے، مگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اسی موبائل سے بیان سننے کا وقت نہیں ہے، نعت مصطفیٰ اور قرآن کی تلاوت سننے کا وقت نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں میری اسلامی ماں بہنوں، گناہ اتنے کرو جتنا تمہارا یہ نازک جسم اللہ کا عذاب اور قبر کا عذاب برداشت کر سکے، اور نیکیاں اتنی کرو کہ آسانی سے جنت میں چلے جاؤ اور تمہاری قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تمہارے یہاں شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو تو اپنی موت کو بھی یاد کر لیا کرے۔ ارے ہم نے کئی ایسی باراتیں دیکھی ہے، کئی ایسے دلہوں کو دیکھا ہے کہ شادی ہونے والی تھی، رات کو سوئے اور صبح روح قبض ہو چکی تھی۔ اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اے میری اور اسلامی ماں بہنوں، جو عورتیں لالی اور لپسٹک لگاتی ہے، جو نیل پولش لگاتی ہے، بس تھوڑی دیر میں بیان پورا کر رہا ہوں، آخری واقعہ سن لے۔ اے میری اسلام کی شہزادیوں سنو، یہ جو لپسٹک ہوتی ہے نا، یہ لالی، یہ جن کمپنیوں اور فیکٹریوں میں بنتی ہے، اس میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے، اس میں ایسے کیمیکل ملائے جاتے ہیں لالی بنانے کے لیے تاکہ اس لالی کا کلر ڈیم نہ پڑ جائے، وہ لالی کا کلر ہونٹوں سے اتر نہ جائے، پسینے میں وہ لالی کا کلر پسینے کی طرف رہ نہ جائے، اس لیے اتنے زہریلے اور اتنے خطرناک کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں لالی بنانے کی کمپنیوں میں کہ اگر آپ کنٹینیو روزانہ لالی لگاؤ گی تو قسم خدا کی آپ کو کینسر ہونے کا اندیشہ ہے، اور ہونٹوں کا کینسر، اور یہ کینسر ایسا ہوگا کہ دھیرے دھیرے گلے کا کینسر ہوگا اور آپ موت کے گھاٹ اتر جاؤ گے۔ تو ایسا ویسیلن لکھنا ہے، ایسا ویسیلن لکھنا ہے جو کلرفل ہوتا ہے، وہ بھی لگاؤ مگر لالی مت لگاؤ، اور وہ بھی چار دیواری کے اندر اگر شادی شدہ ہو تو پاک صاف رہو، اچھے کپڑے پہنو اور اپنے شوہر کے سامنے خوبصورت بن کر رہو تاکہ آپ کا شوہر آپ سے زیادہ خوبصورت کے بارے میں سوچنا بند کر دے۔ اور میری ماں اور بہنوں جن کی شادیاں ہو چکی ان لڑکیوں کو میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اسلام میں 4 شادی جائز ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کو سنت رسول سجوا لو، داڑھی رکھوا لو، نہ وہ کسی کو دیکھنے کے لائق رہے گا نہ دوسری آنے کے قابل رہے گا۔ تو میرے نبی کی سنت، ارے آج تو ہمارے پی ایم نے، پردھان منتری نے بھی داڑھی رکھ لی، تو ہم تو نبی کے سچے غلام ہیں۔ آپ نے پنجابیوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے سکھوں کو دیکھا ہوگا، پگڑی، داڑھی، کرتا پائجامہ، وہ گرو نانک کو مانتے اور محمد عربی، گرو نانک محمد عربی کو مانتا۔ ہاں گرو نانک نے پوری زندگی قرآن پڑھا، گرو نانک نے پوری زندگی نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاری، تاریخ کی کتاب اٹھا کر پڑھ لے، اور آج بھی پنجاب کے اندر سروڑ مندر کے اندر گرو نانک کی قبر بنائی گئی ہے، تربت بنائی گئی ہے، اور اس کے ایک سرہانے ایک صندوق بنایا ہوا ہے، صندوق، اور اس صندوق میں کون سی کتابیں جانتے ہو؟ اس صندوق کے اندر وہ قرآن موجود ہے جو گرو نانک اپنی حیات زندگی میں پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک دن وہ آئے گا کہ جب اسلام پر چاروں طرف سے دشمن حملہ کرے گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا اور اسلام کی طاقت کو اور مضبوط بنا دے گا۔ اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میری اسلامی ماں بہنوں، جو نیل پولش لگاتے سنو، ان نیل پولش کے اندر اسپرٹ آتا ہے، اسپرٹ یعنی شراب، اور نیل پولش لگانے سے غسل نہیں اترتا، وضو نہیں ہوتا، تو ذرا سوچو ہماری نماز کیسے ہوگی۔ اور اسلامی ماں بہنوں سنو، ہمارے ہندوستان کا واقعہ ہے
कलकत्ता का वाकया है। एक औरत थी जो दुनिया में फैशन करती थी, नाच रंग की महफिलों में जाया करती थी, बन सवर कर लोगों को दिखाने के लिए। और ये माँ बाप आप भी सुन लो, आप अपनी जवान लड़के और लड़कियों को तैयार करके लेकर आते हो या भेजते हो ने, सुनो दिल के कानों से, कसम खुदा की आप ये सोचते हो मेरी बेटी या मेरा बेटा जवान हो गया, अगर इसे शादी में कोई देखेगा तो मेरे घर रिश्ते की बात आएगी, मेरी बेटी का रिश्ता आएगा और मेरी बेटी का रिश्ता हो जाएगा। अगर मेरी बेटी चार दीवारी में रहेगी घर में, अगर लाली मेकअप नहीं लगाएगी, शादी में बन सवर कर नहीं आएगी, तो कसम खुदा की मेरी बेटी घर में कुंवारी रह जाएगी। ये माओ की सोचे। सुनो, अल्लाह ताला ने अगर आपकी बेटी का जोड़ा लोहे महफूज पर लिखा है ने, तो आप उसको चार दीवारी के कमरे में बंद भी रखोगे ने, तो इंशाल्लाह उसकी शादी होकर रहेगी। क्योंकि माँ फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की शहजादी को आसमां उनके सर के एक बाल को आसमान में भी नहीं देखा, उनके भी निकाह हुए। तो सुनो कलकत्ता का वाकया, एक औरत थी जो फैशनेबल जिंदगी गुजारा करती थी, गुनाहों में जिंदगी बसर करती थी, ब्यूटी पार्लर में जाकर यूं समझ लो अपने बालों को कटवाया करती थी और हीरोइनों की तरह जिंदगी गुजारती थी। जब उसकी मौत का वक्त आया और जब वो मर गई और जब उसे कब्र में उतार दिया गया, काफी साल के बाद, काफी बरसों के बाद उस कब्र से आवाज आना शुरू हो गई। शबे बारात की रात थी, लोग कब्रिस्तान जा रहे थे फूल चढ़ाने के लिए, कि देखा कि रात को एक कब्र में से आवाज आ रही है, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ, मुझे बचा लो, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो, कोई मेरी मदद करो, मैं इस कब्र से, इस अंधेरी कब्र से बाहर निकलना चाहती हूँ। कसम खुदा की औरतों कान खोल कर सुनो ये वाकया। किसी ने आवाज सुन ली और अपने मस्जिद के इमाम साहब के पास गए। काफी सारी भीड़ जमा हो गई और इमाम साहब को जाकर कहा कि हुजूर, एक कब्र से आवाज आ रही है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बाहर निकालो। अब क्या किया जाए? मरने के बाद तो किसी की कब्र खोली नहीं जाती, क्योंकि कब्र खोदना मना है। जब उन्हें पक्का यकीन हो गया और मस्जिद के इमाम साहब को उस कब्रिस्तान लेकर गए और वाकई में उन्होंने अपने कानों से आवाज सुनी, तो लोगों को कहा कि सुबह सवेरे दिन के उजाले में इस कब्र को खोल लेना और इस लड़की को बाहर निकाल लेना। लोग चद्दर लेकर आए और चद्दर लेकर आए और चद्दर लाकर जब उस कब्र को खोला गया तो वाकई में वो यूं समझ लो एक कोने में अपना जिस्म छुपा कर बैठी हुई थी। उसका कफन फट चुका था, उसके बाल बिखर चुके थे। फौरन उन मर्दों ने पर्दा करके अंदर उस कब्र में चादर फेंक दी। वो चादर को लपेटती हुई जल्दी से कब्र से बाहर निकली और सीधी अपना घर ढूंढती हुई, कसम खुदा की वो अपने घर की कोठरी में एक झुपड़पट्टी में जाकर उसने अंदर से कुंडी लगा दी, घर का दरवाजा बंद कर दिया। जब घर का दरवाजा बंद कर दिया, ए मेरी इस्लामी माँ बहनों, उसने आवाज लगाई, सारे लोग उसके घर की तरफ दौड़े और कहा कि औरत तो दरवाजा खोल, हम तुझसे कब्र का हाल पूछना चाहते। जब वो दरवाजा खोला गया तो उस औरत ने कहा कि सुनो, जो मजबूत दिल वाला हो, जिसके अंदर मुझे देखने की ताकत हो, वही मेरे कमरे में आए, कमजोर दिल वाला मेरे कमरे में ना आए। चंद 3-4 मजबूत दिल वाले थे जिन्होंने कुंडी खोली उस लड़की ने, और जब घर के अंदर तशरीफ ले गए, घर का दरवाजा खुला तो देखते कि वो औरत मरहना और उसके ऊपर एक चादर लिपटी हुई है। उस औरत ने सबसे पहला अपना सर खोला। देखते हैं कि सर पर कोई बाल नहीं है। अरे बाल तो दूर की बात, सर के अंदर जो चमड़ी होती है वो चमड़ी भी गायब है और मगज का सर का भेजा खोल रहा है। रूबरू उसके सर की ना बाल है ना खाल है, वो भेजा नजर आ रहा है, उसकी खाली खोपड़ी नजर आ रही है। वो डर गए। उसके बाद उसने अपना चेहरा हटाया, चेहरे से चादर हटाई। देखते हैं न ऊपर का होठ था न नीचे का होठ था, 32 के 32 दांत नजर आ रहे थे। लोग डर गए, न ऊपर का होठ न नीचे का होठ। इंसान कैसा लगेगा, औरत कैसी लगेगी? उसके बाद उसने अपने हाथों से चादर हटाई और देखते ना अपने हाथों में कोई नाखून है, न नख नजर आ रहा है, बस चमड़ी ही चमड़ी नजर आ रही है। ए मेरे प्यारी इस्लामी माँ बहनों, सुनो दिल के कानों से। जब उस औरत से पूछा गया तेरे बाल कहाँ गए और ये खाल यानी चमड़ी कहाँ गई, वो औरत रोते हुए जवाब देने लगी, सुनो, मैं दुनिया के अंदर एक फैशनेबल औरत की तरह, एक हीरोइन की तरह जिंदगी गुजारती थी,
اور میں جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو میرے گھر پہ دوپٹہ نہیں تھا، میرے گھر سے باہر نکلتی تھی تو میں کھلے بال لے کر نکلا کرتی تھی، اس لیے میں جب مری اور جب میں قبر میں گئی تو میرے سر کا ایک ایک بال فرشتوں نے نوچ لیا، کھینچ لیا اور ساتھ میں میری چمڑی نکل گئی۔ قسم خدا کی ایسا درد ہو رہا تھا کہ جیسے میری کوئی جان نکال رہا ہے۔ اس کے بعد جب اسے پوچھا، اے میری بہن یہ بتا تیرے اوپر کے اور نیچے کے ہونٹ کہاں چلے گئے؟ اس عورت نے کہا میں دنیا میں گھر سے باہر نکلتی تھی تو میں لالی اور میک اپ کر کے نکلا کرتی تھی، میرے ہونٹوں پر لپسٹک لگایا کرتی تھی، لالی لگایا کرتی تھی۔ قسم خدا کی جب سے میں مری اور قبر میں گئی، فرشتے دیوار چیرتے ہوئے آئے اور فرشتوں نے میرے ہونٹوں کو کھینچنا، آگ کی کاتر سے کاٹنا شروع کیا۔ اوپر کا ہونٹ کاٹ دیا گیا، نیچے کا ہونٹ کاٹ دیا گیا۔ مجھے ایسا درد محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے جسم کو جلایا جا رہا ہے آگ میں، اور میری روح کانپنے لگی تھی۔ اور یہ سب کچھ میرے بدن میں پھر سے جان ڈالی گئی جب مجھ سے سوال پوچھنے کے لیے فرشتے آئے، من ربوں کا، من دینوں کا، ما کنت تقول فی حق الحاج الرجل۔ اور مجھے یہ عجاب اس لیے دیا گیا کہ میں غیر مردوں کے سامنے لالی میک اپ لگا کر میں جایا کرتی تھی۔ جب اسے پوچھا تیرے ناخن کہاں گئے، تیرے نخ کہاں گئے، اس عورت نے کہا میں جب قبر میں گئی تو میرے ناخن پر میں پوری زندگی نیل پولش لگایا کرتی تھی، فرشتوں نے ایک ایک ناخن کھینچ لیے، نوچ لیے اور میرے ناخنوں سے خون بہنے لگا، خون کی پچکاریاں نکلنے لگی اور مجھے ایسا درد ہو رہا تھا کہ میری جان نکل گئی۔ مجھے ایسا درد ہو رہا تھا کہ نہ مجھے قبر میں کوئی بچانے والا تھا، نہ کوئی مجھے سمجھانے والا تھا، نہ اس عذاب کے فرشتوں کو میری قبر سے کوئی ہٹانے والا تھا، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے مجھ سے چہرہ پھرا لیا تھا۔ جب تیسرا سوال پوچھا گیا اور جب میرے آقا کا دیدار کروایا گیا، میرے نبی کا چہرہ دکھایا گیا ہے، عورتوں کان کھول کر سنو، دنیا میں آج آپ یہ جو فیشن کرتی ہو، ایک بات یاد رکھنا، دنیا میں آپ کا رشتہ لکھا ہے تو ہو کر رہے گا، شادی لکھی ہو تو ہو کر رہے گی، مگر آپ اللہ اس کے رسول کو ناراض کرو گی، راز گردے کھیلو گی، قسم خدا کی زمین کے اوپر گناہ کرو گی نہیں تو قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ نہ تمہاری وہ بہن پڑیاں، وہ سہیلیاں جو آپ کو کہتی ہیں چل ناچ، آج خوشی کا موقع ہے، ارے بعد میں توبہ کر لیں گے، لذت کے لیے گناہ مت کرو، لذت ختم ہو جائے گی۔ اور ایک مرتبہ اس دفتر کے اندر رجسٹر میں گناہ لکھ دیا گیا، وہ قیامت تک باقی رہے گا اور اس کی سزا دی جائے گی۔ کیا پتا اگر گناہ کرتے کرتے، اگر ناچتے کودتے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے ہوئے اگر موت آ گئی اور مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہوا تو ہمارا ٹھکانہ، اگر ناپاکی کی حالت میں گناہ کرتے کرتے مر گئے تو ہمارا ٹھکانہ دوزخ و جہنم ہوگا۔ اور اگر گناہ سے سچی توبہ کر لی، اپنے نفس کو منا لیا، اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا، اور ہمارے جانے کے بعد اگر اللہ نے، اس کے رسول نے آپ کو گناہ سے بچا لیا اور شیطان کے مکر و فریب کے جال سے بچ گئے تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی۔ کیونکہ گناہ اتنے کرو، گناہ اتنے کرو کہ تمہارا ناجز جسم اللہ کا عذاب برداشت کر سکے، اور نیکیاں اتنی کرو کہ آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اگر میری بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اس شعر کو میں پورا کر دوں پھر صلاۃ و سلام پڑھ لیتے۔ کیا فرمایا؟ غریبوں کے لیے جو نہیں جن کے پلے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، حضوری وہ سب کی دعا مانگتا ہوں، وطن شرارے بجھا دے، اسے کا گلشن بنا دے، میں امن و
تجھے سے دعا مانگتا ہوں الہی تجھے واسطہ پنجنے کا شاداب غنچہ دلوں کے چمن